السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر سے جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ صاحب ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکی صدر ٹرمپ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، وہ نیٹو کے اجلاس میں موجود تھے اور کل جیسے روانہ ہو رہے تھے نیٹو کے لیے تو انہوں نے اسرائیل کو برا بھلا کہا۔ آج وہ صبح سے سی این این کو برا بھلا کہے چلے جا رہے ہیں، آج ابھی بھی سی این این نہیں ہے، ایم ایس این، مطلب سی این این خاص طور پہ، اور بس وہ 3-4 اور بھی ہیں، بٹ ابھی بھی اس کو ریپیٹ کیا انہوں نے۔ تو سی این این کیوں اتنا برا ان کو لگ رہا ہے خاص طور پہ؟ اس سے پہلے کہ میں تمہاری اس سوال کا جواب دوں، سچی بات ہے کہ میں اس یاوہ گوئی میں الجھنے کی بجائے میں یہ پورا سیگمنٹ جو ہے آج کا میں نظر کرنا چاہ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو نیو یارک کے عوام کو سلام۔ انہوں نے جو امریکہ میں نسل پرستی پھیلی ہوئی ہے اس کو پاش پاش کر دیا۔ 33 سالہ ایک شخص جس کے والد مسلمان ہیں، والدہ ہندو ہیں، اور آپ شاید ان کو جانتے ہوں گے، جو کہ آپ کو فلم میکنگ کا بہت شوق ہے، میرا نائر، وہ جو ڈائریکٹر، یہ تو انڈین ہے سر؟ جی انڈین، بٹ یہ جو اس کے والد صاحب ہیں ممدانی صاحب، یہ 1962 میں یوگنڈا کی آزادی کے بعد جو ہے اسکالرشپ پر آئے تھے امریکہ، اور پھر وہیں کے ہو گئے، اور پھر وہیں کے ہو گئے۔ ان کا یہ جو بیٹا ہے 33 سال کا، اس نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ نریندر مودی از اے بچر آف گجرات۔ انڈرسٹینڈ؟ انتخابی مہم کے دوران بھی، اور یہ بھی کہا کہ نیتن یاہو قاتل ہے اور وہ اگر نیو یارک آئے گا تو میں اس کی گرفتاری کا حکم دوں گا۔ اس کے باوجود وہ میئر جیت گیا۔ مقصد یہ بات دو باتیں طے کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس واقعی ایک نیا پیغام ہے، آپ محنتی ہیں، آپ اسٹرگل کرتے ہیں، تو آپ جو اجارہ دار بنے ہوئے ہیں اقتدار و اختیار کے، آپ ان کے تختے پھٹیاں بن سکتے ہیں آج کے زمانے میں بھی۔ یہ ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس 33 سالہ نوجوان کو بھی سلام بھائی، اس نے جس محنت سے، لیکن اب جو ٹرمپ صاحب جس طرح چل رہے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ پوری کیمپین جس طرح اس شخص نے چلائی ہے، وہ بھی اپنے طور پر اسٹڈی کرنے کے قابل ہے۔ اور صرف ایک بات میں تمہیں صرف یہ کہوں گا، آئی تھنک کہ وہ ماڈل ہمیں بھی کرنا چاہیے جو انہوں نے کیمپین میں استعمال۔ نہیں، وہ تو خیر اپنی جگہ ہے کہ نیو یارک کے میئر کے الیکشن کے لیے آپ اپنی ترجیحات دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں پہلے نمبر پہ چاہتا ہوں عدنان کو، دوسرے نمبر پہ نصرت جاوید کو، تیسرے نمبر پہ اسد کو، چوتھے کو، اور اس طرح 5 آپ چوائسز دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ نے جس بندے کو پہلا ڈکلیئر کیا ہے اس کے نمبر کم ہو رہے ہیں، تو آپ نے جو دوسری ترجیح دی ہے تو اس کے تمام ووٹ جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ اچھا، مثلا کہ عدنان کو آپ نے ترجیح کیا ہے تو میں نے یہ کہا کہ بھئی عدنان جو ہے وہ میرا نمبر 1 ترجیح ہے، اگر عمران نہیں تو دوسرے نمبر پہ میرا ووٹ نصرت کا ہے۔ اب آپ کے سب سے زیادہ ووٹ ہو گئے تو میرے بھی جو ووٹ ہیں وہ آپ کے ہو گئے، کیونکہ یہ آپ نے اپنی ترجیح میں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح میرا خیال ہے کہ جینوئن الیکشن ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے آپشن بھی آ جاتے ہیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ اس میں جو دوسرے نمبر کی چوائس کا اویلیبل بندہ تھا وہ بھی ڈیموکریٹ ہے، اور اس کے بھی مودی اور نیتن یاہو کے بارے میں تقریباً ایسے ہی جذبات ہیں جیسے کہ زہران ممدانی صاحب۔ چلیں یہ ہو گئی بات۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں، ہماری تعریف بھی کیا ان کے معاملے میں، ہاں وہ تو میڈانل صاحب سے مل کے بہت خوش ہیں اور وہ کرتے رہیں گے تعریف۔ وہ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ جب وہ کسی کی تعریف شروع ہو جائے تو اس سے باز نہیں آتا، بد تعریفی بھی شروع ہو جائے تو اس سے بھی باز۔ تو یہ مودی کی بھی تعریف ہے، میرا فرینڈ ہے، بڑا اچھا ہے۔ اوہو، بہرحال وہ یہی کہتا ہے، لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں باقاعدہ آپ کو وہ محاورہ یاد کرنا چاہیے کہ پنجابی کا محاورہ جو کہتا ہے کہ گرتے آپ گدھے سے ہو اور غصہ کمہار پہ اتارتے ہو۔ بھائی سی این این نے یہ خبر دی ہے، ٹھیک۔ اب اس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے جو ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے، اس کی جو انیشیل اسیسمنٹ رپورٹ آئی ہے
کس نے دی ہے؟ CNN کی رپورٹ نہیں ہے، CNN کی نہیں ہے، CNN نے بس اس کو رپورٹ کی، ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی۔ اچھا، اور اس کی فردر جو ہے وہ تصدیق کر رہی ہیں ان کی اپنی پریس سیکرٹری، یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت ہی ابتدائی اور نامکمل رپورٹ تھی اور اس کو ایک لوزر، کسی لو لیول کے افسر نے جو ہے وہ لیک کر دیا۔ یعنی اب آپ CNN پہ غصہ کیوں اتار رہے ہیں بھائی؟ لیک تو آپ کے میرے آفس پاس ایک آئی اور نہیں، اور پھر آپ کی پریس سیکرٹری اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو لیک تھی، ہاں لیکن یہ لیک جو تھی یہ مکمل نہیں تھی، بہت ہی ابتدائی تھی، اور میں جو بات کر رہا ہوں کہ اوبلٹریٹ یعنی ایران کا جو ایٹمی جو پروگرام ہے وہ ختم ہو گیا اور بہت سال لگیں گے ایران کو دوبارہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے میرے آمنے سے پہلے۔ اچھا، تو میں اس کی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے میں ان لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہوں جو ہم لوگ کے بعد وہاں گئے ہیں۔ اشارتاً وہ یہ کہہ رہا ہے کہ موساد کے بندے جو ہیں وہ جائے وقوع پہ گئے، اور اس میں بہرحال یہ ہم وہاں پہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایران کا، لیکن یہ ایک بہت بڑا قضیہ اب شروع ہو گیا ہے اور یہ قضیہ جلد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ٹرمپ تو یہ کلیم کرتے نظر آ رہے ہیں نا کہ ہم نے تباہ کر دیا۔ یار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب بے تحاشا سال درکار، یعنی کہ ایران کو تقریباً زیرو سے سکریچ سے شروع کرنا پڑا۔ اب اس پہ اسیسمنٹ بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ جس دن سے آپ نے وہ بنکر بسٹر والی کہانی یہاں میں شروع کی، ابھی تک تو کوئی چانس نہیں تھا بنکر بسٹر، میں نے اس پہ اپنی ریسرچ شروع کر دی کہ یہ ہے کیا بلا۔ جی۔ تو جو بنکر بسٹر طیارے ہیں ان کے پاس 2 بم ہوتے ہیں ایک طیارے کے پاس۔ ایک بم کا وزن ہے 13,600 کلو، اس میں 2400 بم بارود اور ایمونیشن ہو گئی، باقی 11,200 کلو کا بم وہ بنایا گیا اسٹرکچر اس بم کا ٹو پینیٹریٹ۔ اب میں نے اس کی ساری لیتھولوجی پڑھی فرودہ سائٹ کی۔ جی۔ اس کی لیتھولوجی کیا ہوتی ہے یہ بتائیے؟ سوائل کمپوزیشن، وہاں کی زمین کا جی تجزیہ کیا انہوں نے یہاں بیٹھ کے، یعنی اس کے بارے میں یہاں بیٹھ کے نہیں، میں نے کچھ انہوں نے تجزیہ کیا نا۔ تم یہ کہہ رہے ایرانین جیولوجیکل سروے، یار ہر جگہ جانا تو ضروری نہیں ہوتا نا۔ ایران کے جیولوجیکل سروے کے مطابق جو انہوں نے خودرو کی زمین کا جو جائزہ دیا تھا وہ اس کو آپ نے ان پہاڑوں اس کو پھر میں نے ری چیک کیا، ٹھیک، ورلڈ جیولوجیکل سروے کے ساتھ، کچھ UN کی آرگنائزیشنز کے ساتھ، کچھ امریکن یونیورسٹیز کے پیپر ہیں اس پہ لکھے ہوئے کہ اس کا جو سوائل سٹیٹ ہے وہ کیا ہے۔ دوسرا صاحب سارے پیپر یہ بتاتے ہیں کہ اس میں لائم سٹون اور ڈولومائٹ ایک ایکسیسو مقدار میں ان پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں میٹیریل کیا ہیں؟ لائم سٹون ہارڈ میٹیریل ہے اور جو ڈولومائٹ ہے وہ ڈینس میٹیریل ہے۔ دونوں میں ریٹ آف پینیٹریشن کہ بم کا اندر جانا، اس کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی پینیٹریشن بھی کم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ جو بم ہے اس کے پاس، یہ جو انہوں نے چلایا ہے، اس کا نام ہے GBU-57A، یہ اگر عام سٹیٹا میں جائے، سلٹ میں چلا جائے، سینڈ میں چلا جائے، کلے میں چلا جائے، تو اس کی میکسیمم پینیٹریشن ہے 60 میٹر۔ اگر اس میں لائم سٹون اور یہ آ جائے ڈولومائٹ وغیرہ تو اس کی پینیٹریشن آدھی رہ جاتی ہے، آدھی اب ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ، میں نے آپ نے مجھے کہا تھا کہ یار یہ جو ہے نا 100 میٹر سے نیچے نہیں ہے۔ جتنے بھی سینٹریفیوگز ہیں IAEA کی رپورٹ کے مطابق، ایک اور ورلڈ اٹامک کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس کی رپورٹس کے مطابق، خود ایرانین نیوکلیئر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تمام کی میں کوئی ویریفائی نہیں ہو، ان ویریفائی نہیں ہے، تینوں اس کو انڈورس کر رہی ہیں۔ جو فرودہ پلانٹ ہے وہ 120 میٹر پہ اس کے سینٹریفیوگز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب 120 میٹر ہٹ کرنے کے لیے انہوں نے 14 بم مارے ہیں، یہ 14 کے 14 بھی فرودہ پہ مارے ہیں۔ تو فرودہ کے جو سٹرکچر ہے، انسائیڈ سٹرکچر جو اس نیوکلیئر پاور جنریشن کا یا یورینیم انریچمنٹ کا ہے، وہ ڈیمیج نہیں ہو سکتا ٹیکنیکلی۔ اچھا، اب آپ دیکھو نا، میں تو بھائی چونکہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، میں تو اس معاملے میں میں تو آپ کو ان کا کلیم یہ تھا اس لیے، بلکہ مجھے تو جس دن یہ حملہ ہوا ہے اس سے دوسرے دن آپ جیسی ایک پڑھے لکھے صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو کنسٹرکٹ کیا ہے ایرانیوں نے اس میں کروینگ ہے،
یعنی کہ انہوں نے اس طرح کر کے عمارت نہیں بنائی ہوئی، کر دیں گے اس میں، ٹھیک ہے. اور اس نے دراصل ہوا یہ ہے کہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس میں انہوں نے در حقیقت اس کی انٹری ایگزٹ جو پوائنٹس ہیں ادھر ملبے ہو گئے ہیں اور اندر تمام چیزیں تقریباً انٹیکٹ ہیں. یہ ان صاحب نے یہ میرے پاس اس کا مطلب میں بھی میری بات کی تصدیق ہو رہی ہے. میں لیکن خیر سے آپ کو ایک تھوڑا سا اب یہ ڈی این اے یہ آئی این ڈیفینس انٹیلیجنس ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی DIA. ٹھیک ہے. اب بدقسمتی سے امریکہ میں ایک مسئلہ ہے سر. وہاں پہ صدر امپیچ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ان کو مارچ پاس کر کے آفس کہا جاتا ہے انلیس یہ کہ سویلین ہو تو پھر پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں پر امپیچ ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ میں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے ایران کا ہمسایہ ہوتے ہوئے میں دل سے یہ چاہوں گا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے انقلابی شاعر ہوتے تھے، نام تھا ان کا جوش ملیح آبادی. آپ ملے میرے خیال ان سے؟ جی ظاہر ہے. اور غلط اردو بولی تھی آپ نے. جی. تو جوش ملیح آبادی صاحب نے وہ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو ریڈیو آل انڈیا ریڈیو یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی نا تو پھر برطانیہ نے باقاعدہ جنگی یعنی پروپیگنڈے کے لیے تھا تو اس میں شاہ نامہ اسلام والے جناب حبیب جلندری صاحب نے ان دنوں ایک نغمہ لکھا تھا. وہ تھا نا کہ چونکہ علماء فتوے دے رہے تھے کہ جو بھی فوج میں بھرتی ہوگا وہ دراصل مسلمانوں کا دشمن ہوگا، ترکی کے خلاف بھی تو لڑنا تھا نا. تو اس زمانے میں پھر انہوں نے نغمہ لکھا حفیظ جلندری صاحب نے کہ اللہ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑ سوری انہوں نے یہ نغمہ لکھا جس کا مصرع تھا میں تو چھورے کو بھرتی کرا ہی رہے. یعنی خوشی سے ایک ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو اپنے بیٹے کو فوج میں بھرتی کروا آئی ہوں. تو جب جوش ملیح آبادی کو کہا کہ ذرا آپ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں، اتنا بڑا نام ہے، تو انہوں نے کہا حفیظ جلندری کہ انہوں نے عورتوں کی طرح کوسنے دیے کہ اللہ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑے. تو میں انتہائی دیانتداری سے جوش ملیح آبادی کے جذبات کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تحقیق اللہ کرے تو یہ میز تب ٹوٹے گا جب اس پہ کچھ ہٹ ہوگا. او بھائی میرے بات یہ ہے کہ یہ ایک تحقیق ہے نا. میری تحقیق جو تحقیق میں غلط ہو سکتا ہوں، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ فرودو پلانٹ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آپ کو اس ٹنل کے اندر جانا ہوگا، ان تمام وہ جو ہیں سینٹریفیوگز ان تک پہنچ کے ان کو ڈسٹروائے کرنا. چل یہ تو آپ کی فرام اسکائی. اب میں کچھ اور بات کر رہا ہوں نا، میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں. میرا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت امریکہ میں دو کیمپ بڑے واضح طور پر ان میں دونوں کے دونوں ٹرمپ کے حامی ہیں، لیکن ان میں اس وقت اینٹ کتے کا بیر چل رہا ہے. وہ کیوں؟ ایک گروپ ہے میگا یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کہاں چلے گئے، آپ نے تو وعدہ کیا تھا میک امریکہ گریٹ اگین. آپ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ ہم پرائی جنگوں میں الجھ کے تو اپنا جو ہے خود کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور پیسے ہوتے ہیں. دوسری طرف جناب ایک چیز کہلاتی ہے، روزویلٹ نے وہ نام رکھا تھا کہ امریکہ ہے کیا؟ امریکہ بنیادی طور پر ملٹری انڈسٹری کمپلیکس ہے کہ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ فوجی ساز و سامان بنانا اور اس کو بیچی جاؤ. اس کی نمائندگی کرتے ہیں از قسم لنڈسی گرام. ٹھیک ہے صاحب. اب ان کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ وہ لنڈسی گرام وہی ہیں جو ہمارے وہ لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کو اور ہمارے چیف باجوہ صاحب کو. ٹھیک ہے جی. اب وہ پرابلم یہ ہے کہ ساتھ میں فاکس ٹیلی ویژن کا جو رابرٹ مرڈک ہے وہ بھی اس بات کا حامی ہے کہ جی یہ ملک جو بار بار یہ کرتا رہا ہے کہ مارک برگ امریکہ 49 سال سے کہہ رہا ہے، اس کو تباہ و برباد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب بہت سارے ڈیموکریٹس کے علاوہ ایک تو ریپبلکنز بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے آخری وقت کے اوپر بریفنگ کرنی تھی کانگریس مین کی کہ یہ ہمارا آپریشن ہوا اور ہم نے یہ اچیو کیا. اس کو لاسٹ منٹ کینسل کر دیا گیا ہے. نہیں ہوئی وہ آگے سمجھ. اب فرض کیا کہ آپ درست ثابت ہوتے ہیں اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ آپ درست ثابت ہوں، پلیز مجھے غلط نہ لیجیے گا. لیکن میں دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہوں
تو اس میں ٹرمپ کو امپیچمنٹ سے کوئی نہیں بچا سکتا. کیا مطلب؟ تم نے جھوٹ بولا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے گمراہ کیا. اور یہ ایک شدید یہ ہو رہا ہے کہ جی جناب اصل میں یہ لیک اس لیے کروائی گئی ہے کہ سی آئی اے اور موساد میں لڑائی ہو گئی. موساد نے کہا کہ اگر آپ جو ہیں ہمیں جنگ بندی کے لیے زور دیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ تعاون بند کر دیں گے. یہ بھی افواہ چل رہی ہے. دھمکایا گیا موساد، دھمکایا گیا. موساد نے کہا کہ ڈونٹ فورس اس ٹو، ڈونٹ پش اس ٹو سیز فائر. سمجھ آ گئی بات؟ اسی لیے دیکھیے ٹرمپ بڑا سیانا آدمی ہے. اس نے آج کی پوری پریس کانفرنس میں آئیں بائیں شائیں ہر طرح کی بات کی ہے، لیکن اس نے کہا ہے ہاں ایران اسرائیل میں دوبارہ بھی جنگ ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں ہونے دوں گا. میں یہ وہ نہ خیر ایک دروازہ کھلا رکھا کہ ایک کھلا رکھا. اچھا دوسری بات اس میں ہم بجائے اس بات میں ایک میں بتائیں، آپ کل اشارہ دے گئے تھے کہ یہ جنگ گلے بڑھ سکتی ہے، یہ جنگ کے بعد کے حالات نیتن یاہو کے، آج آپ نے یہ گلے ڈال دی ٹرمپ صاحب کے. ان کے بھی پڑے گی نا بابا. اعلان تو اس نے کیا، اس نے سیز فائر کو کیوں کیا؟ اس نے اسرائیل کو کہا کہ میاں یہ تم نے کیا، تم کیا چاہتے تھے؟ جی میں نے اس لیے حملہ کیا. نیتن یاہو خود ان کو، دنیا کو، اپنی قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کرنے کے لیے میں نے حملہ کیا ہے، کیونکہ وہ میرے وجود کے لیے خطرہ ہے. انہوں نے کہا یار وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس تو نہ B-2 تیارے ہیں اور نہ یہ والے، تو میں ہی کر سکتا ہوں. لو میں نے تمہارا کام کیا، اب سیز فائر کر دو. یہاں بھی مسئلہ ہے. ٹرمپ نے یہ کہا ہے، شاید آج ہی کہا ہے یا کل کہا ہے، آج کہا ہے میرے خیال میں، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل میں تباہی ہوئی ہے. مطلب وہ جو رہی صحیح ساکھ تھی، اب وہ بیان اسرائیل میں بھی چلا ہوگا نا. آپ کو جب آپ نے مجھ سے اسٹریٹ میں نے آپ کو جواب نہیں دیا تھا. آپ نے کہا اس میں نقصان کس کو ہوا ہے؟ میں نے کہا سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کا ہوا ہے اپنی جگہ کہ اسرائیل کہہ رہا ہوگا میڈیا کے سامنے بہت بنے گا نا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی اسرائیل کا اتنا نقصان ہوا ہے. اس سے پھر اس کا مطلب ساکھ متاثر ہوگی نیتن یاہو کی بھی. تو نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان کل آپ کو کہا تھا کہ اسی طرح کے میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں سر کہ ایک امریکہ میں بہت بڑی گیم چل رہی ہے، بگ پلیئر. ٹھیک ہے کہ ایک طرف ہے میگا والے، ایک طرف وہ جو کہتے ہیں، اور ایک وہ کہ جی ایران کو تباہ برباد کرو. لابی یا کیا؟ نہیں خالی جوئش لابی نہیں ہے، خالی جوئش لابی نہیں ہے. زائنسٹ ہیں لیکن خود مطلب کہ وہ والے لوگ کہ جو بہت شدت سے بلیو کرتے ہیں کہ امریکہ واقعی ہمارا دشمن ہے. ہمارے سفارتخانے کو کر دیا تھا. ایران ہمارا دشمن ہے، سوری ایران ہمارا دشمن. ٹھیک ہوگی بات. ایک تو وہ لابی. میں صرف یہ، اور نیتن یاہو کے اپنے دشمن بہت سارے ہیں اور اس کے خلاف تو کیس ہے، وہ تو ابھی بچا ہوا ہے جنگ کی وجہ سے، حماس کی وجہ سے. حماس کے حملے کے بعد کام رک گیا. ارے بابا وہی کہہ رہا ہوں نا. تو اب ایک تو لابی بنیادی ہے کہ امریکہ میں دو لابی، اور ان لابیز کا جو ہے، جو ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ جی امریکہ میں تو اصلی جو ہے وہ یہودیوں کے پاس سارا وہ جو ایک عام نہیں گپ شپ ہے کہ وہاں پہ اخبار والے جو ہیں وہ تو سارے ان کے ہیں جی، جوئش لابی کی، تو ان کی طرف سے یہ ٹھیک ہے. اور یہ کس کی سزا دی جا رہی ہے کہ جی ٹرمپ نے جنگ بند کروائی ہے. اب فرض کرو کہ ٹرمپ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا وہ غلط ہے اور اس کی وجوہات یہ ہیں جیسے آپ نے بیان کی ہیں، تو سیدھا سادہ اس پہ امپیچمنٹ ہے، یہ بھی فارغ ہوتا ہے. سمجھ گئی آپ بات؟ اچھا دوسری جو اہم بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف صاحب کی انہوں نے تعریف کی، شکریہ جی، دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر چاہتا تو ایران کا سارا تیل بھی تباہ کر سکتا تھا، لیکن میں نہیں کر رہا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ ایران کو اب اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، دوبارہ شیپ اپ ہونے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے. تو لہٰذا میں ایرانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ بیچو بھائی، تیل بیچو.
چین کو بھی بیچو اور سینکشنز ہیں نا, نہیں بیچ سکتے. او یار اب کہہ رہا ہے نا امریکی صدر, کب کہا اس نے؟ آج کہا ابھی نیٹو کے اجلاس میں, اس نے کہا ہے کہ ایران کو تیل بیچو, جو مرضی اس سے لے. کہتا ہے کہ ایران کو چاہیے, ایران نیڈز ٹو سیل آئل. پتہ نہیں تم کون سی پریس کانفرنس سن رہے تھے. یہ اسکپ ہو گیا مجھے. پھر ہماری آئل گیس پائپ, خیر اب یہ گیس پائپ ہے, لائن جو ہماری, نہیں وہ یار چل پڑے گی. سنو تو صحیح نا, پہلے بات ختم ہونے دیا کرو کہ میں کس پوائنٹ پہ لے جا رہا ہوں. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پوری سفارتکاری استعمال کریں, جس سفارتکاری کے ذریعے لنچ کا انتظام ہوا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا استعمال میں لائیں. ایک چینل تو اسٹیبلش ہو گیا نا. ہاں ہو گیا نا. اب آپ یہ کہیں کہ سر اب وہ یہ اشارے دے رہا ہے کہ میں اگلے ہفتے ایران سے ملاقات بھی کر سکتا ہوں, کہا وہ میری بات چیت ہو سکتی ہے. ہم یہ کہیں سر چین کے لیے تو آپ نے کہا ہے کہ ایران بھیج دے, تو بھائی صاحب ہم ہمسائے ہیں, اور خاص طور پر ہمارے بلوچستان میں تو بالکل ہی ابھی برا حال ہے. تو سر ایسا کریں کہ وہ آپ بادشاہ سلامت ہیں, ان کو اور ان کی چمچے گیری کریں جتنی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے. اگر نیٹو کا سربراہ اس کو اپنا باپ کہہ سکتا ہے, ڈیڈ کہہ سکتا ہے, تو کیا ضرورت ہے یار اپنا کام نکلوانے کے لیے. میں مذاق نہیں کرنا, آئی مین اٹ. سر ہمیں بھی برائے مہربانی جو ہے اجازت دے کہ ہم ایران سے اپنی وہ گیس پائپ لائن والے وہ تعمیر شروع کر دیں, اور ابھی فی الحال یہ ہم گدے گاڑیاں وغیرہ بھیج کے جو تیل شیل جتنا آ رہا ہے وہ آئے, تاکہ ہمارے یہاں کو غربت ہے آلریڈی بہت سستی. سر آخری سوال پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. اسرائیل ایران پہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اگر کنفیوژن رہا تو کر سکتا ہے, اور ابھی کنفیوژن ہے. آج سے تو اصلی شروع ہوا ہے, یہ تو پارٹی شروع ہوئی نا. اگر لمبا عرصہ CNN جو ہے اس نے تو سٹوری کل بریک کی ہے نا. تو اب یہ کہ جب تک آپ مکمل طور پر یہ یقین نہیں دلائیں گے تو پہلا تو تختہ ہوگا نیتن یاہو کا, اور نیتن یاہو کی جگہ جو آئے گا اس کو ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ لڑنا ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اسرائیل کا اپنا ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے ابھی تک جو مختلف جنگ بندیاں ہوتی رہی ہیں اس میں 4617 مرتبہ وہ خلاف ورزی کرتا رہا ہے. بڑا فگر نکالا ہے آپ نے. 4617 مرتبہ, یعنی جو مختلف جو ادھر ادھر ہوئی. اور تیسری بات یہ کہ کوئی غزہ کا, تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک نئی بڑی گہری اور بڑی خطرناک گیم کا آغاز ہوا ہے, اور اس کے مقابلے میں بہتر یہی ہے کہ آپ غلط نکلیں, تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان پر حقیقت کبھی غلط نہیں ہوتی سر. چلیں آپ بھی آئے ہم بھی آئے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ غلط نکلیں تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہوں اور دائمی امن کی طرف چیزیں بڑھیں. لیٹس سی, میں اس لیے اللہ کرے جو بہتر ہے وہی ہو. اپنا بہت چیزیں بیٹھ. ایک بریک. ویلکم بیک. نور صاحب, چین میں ایس سی او کی 2 میٹنگز ہو رہی ہیں. ایک سیکرٹریز فار سیکیورٹیز, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے آفس کے لوگ, اور دوسرا وزرا دفاع جو کہ آج پہنچے ہوئے مختلف ملکوں کے. خبر یہ چل رہی ہے, لیکن ہندوستان کے میڈیا میں کچھ ہلکی پھلکی سے رپورٹ ہو رہی ہے کہ پاکستانی, انڈیا کے میڈیا میں نہیں ہے یہ خبر. سب سے پہلے ہمارے دوست ملک ترکی کی طرف سے چلائی ہوئی, جو میں نے ہندوستان ٹائمز میں پڑھی. ویسے بہرحال خبر جس کو کہتے ہیں بریک کرنا, تو یہ خبر ہے. انہوں نے خبر میں, یار دیکھو ہر بات اوتھینٹک اگر انداز میں دیکھو تو ترکش جو خبر رساں ایجنسی ہے سرکاری, اس نے اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ اب جو ایس سی او میٹنگ ہو رہی ہے اس کے دوران پاکستان اور بھارت کے وزرائے دفاع کے درمیان الگ سے بھی ایک ملاقات ہو سکتی, اور اگر ان دونوں کے مابین الگ سے ملاقات نہ بھی ہو, یہ میں ایڈ کر رہا ہوں, تو باقی لوگ اس بات کا کافی امکان ظاہر کر رہے ہیں
کہ دونوں ممالک کے جو قومی سلامتی امور کے مشیر ہیں، یعنی ہمارے NSA اور ان کے NSA، NSA عاصم ملک صاحب، جنرل عاصم ملک صاحب، اور ان کے اجیت جو، اب یہ بات تھوڑا سا جو ہے وہ دماغ کو لگتی ہے، یعنی اس کو رول آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ دونوں میں ملاقات ہوئی ہے؟ کب کہا ہے میں نے آپ کو کہا کہ اس کی خبر یہ ہے کہ امکان ہے، تو ملاقات تو ایسے بیٹھے ہوں گے، جب وہ اجلاس ہوا ہوگا تو اس میں چینی حکام کی موجودگی میں تو ہیلو ہائے ہوئی ہوگی نا، یہ تھوڑی ہے کہ وہ ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوگا۔ الگ سے کوئی ملاقات جو ہے، یا چینی کوئی ایک بیٹھا ہوا ہو، تو وہ میں اس امکان کو رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز ایک میڈیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں؟ چائنا جو ہے اب یہ اسٹیج میں ہے، ابھی حال ہی میں اس نے، دیکھو بات سن، چائنا خود انڈیا یار ایران اور سعودی عرب کے درمیان کتنے عرصے سے طویل جھگڑا جا رہا تھا، کس نے ان کے مابین تحریری معاہدہ کروایا؟ وہ ایران اور سعودی، کس کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب نے ایک دوسرے کے ہاں اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولے؟ فائن، اب یہاں یہ معاہدہ نہیں، اس ملک کا نام لو نا، چین۔ اچھا، اب چین جو ہے، اب بڑا آسان طریقہ ہے، ارے جی ان کا اپنا لداخ کے معاملے میں قضیہ ہے، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی کہنا چاہ رہا تھا میں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بس شریکاں دی کند ٹہنی چاہیے، بھاویں آپ تھلے آ جی، مولانا مارے، اب بڑک بازی میں تو ہمارا کوئی ثانی ہے ہی نہیں۔ چین کا لداخ کے ساتھ جھگڑا ہے نا، وہ کیوں کرائے گا؟ یہ کون سا برس ہے؟ یہ 2025 ہے۔ 2025 کے پہلے کوارٹر میں، یعنی 3 مہینے، جنوری، فروری، مارچ، ٹھیک، یعنی 1 جنوری سے 31 مارچ 2025 کے درمیان چائنا کی جو باہمی تجارت ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اس کا سکیل تازہ ہے، کچھ $100 بلین، 136 بلین ڈالر 3 مہینے میں، 136 بلین ڈالر، 136 ارب ڈالر، روپے نہیں۔ اور یہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 9.10% انکریز ہے، اور اگر یعنی 9% بڑی ہے۔ اور اسی طرح رہی تو سال میں $550 بلین ہو جائے۔ اس میں ایک اور بات بھی امپورٹنٹ، کہ چائنا کی جو امپورٹ ہے انڈیا کو، وہ 13.8% بڑھی ہے، اس کے مقابلے میں انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے چائنا کو، اس میں 25.1% کا کمی ہوئی ہے۔ چائنا کی انڈیا کو ایکسپورٹ 13%، انڈیا کی بڑی ہے انڈیا کی چائنا کو ایکسپورٹ 25%، کم ہوئی ہے، کم ہوئی ہے۔ یہی تو رو رہا ہوں، ڈکلائنڈ، کیونکہ وہ مصروف تھے نا جنگ میں، جنگی تیاریوں میں، سمجھ گئے آپ؟ اب اتنے بڑے تجارتی پارٹنر کو، جس کے ساتھ صرف 3 مہینے میں وہ 136 بلین ڈالر کی تجارت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ملک جو ہے وہ چین، اس کا یعنی چین پاکستان کا یار بھی ہے، اور ابھی حالیہ جنگ میں چینی ٹیکنالوجی کے تھوڑے سے کرشمے بھی نظر آئے، وہ یہ کہ یار بندے کے پتر بنو، چھوڑو۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا۔ 1998 میں جب چین کے صدر یہاں آئے تھے، ٹھیک ہو گئی بات، اور انہوں نے اس وقت جو کہ قومی اسمبلی توڑ چکے تھے فاروق لقاری صاحب، تو انہوں نے سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ دونوں لڑ کیوں رہے ہیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم اپنے تعلقات بہتر کریں۔ یہ چائنیز پریزیڈنٹ نے اس وقت کہا، ارے خطاب کرتے ہوئے آپ کے ایوان سے۔ اس کے بعد 2014 کے دھرنے کے دوران انہوں نے آنا تھا نا یہاں پہ، وہ نہیں آیا تھا نا سر، دھرنا تھا، وہ دھرنا تھا، تو پھر وہ جو دن بچا وہ انہوں نے کہاں گزارا تھا؟ وہ انڈیا میں گئے تھے شاید۔ احمد آباد میں
जहां पे वो जाके यही प्रेसिडेंट जो है ये नरेंद्र मोदी की वालिदा से मिले थे, इनके आबाए घर गए थे, वो दिन उन्होंने पूरा गुजारा था, यहां नहीं आए थे क्योंकि रिक्वेस्ट की गई थी रात को बुला के 2:30 बजे। चीनी एम्बेसडर ने यूं करके शाह महमूद कुरैशी साहब की थोड़ी को हाथ लगा कर कहा था कि जी सिर्फ 3-4 दिनों के लिए मौखर कर दें, फिर दोबारा कर लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं। शाह साहब ने मना कर दिया। भाई शाह साहब ने कहा मैं पूछूंगा, तो जाहिर है कि इनकार हो गया। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि ये कोई अनहोनी नहीं होगी कि पहले 2 पब्लिक अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। तो चाइना रोल प्ले कर सकता है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि इस हवाले से मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मैं ये रूल आउट नहीं कर रहा कि चीन की कोशिशों से कम दोनों ममालिक के कौमी सलामती अमूर के माबैन मुलाकात हो सकती है। और चीन एक रोल और उस मुलाकात में कम से कम ये कि ये तो कहा जा सकता है ना जी हमारे ये इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ है। और वैसे भी देखो ना, एक अच्छी डेवलपमेंट, अगर चीन का मसला, अगर आपने पानी का मसला वाकई एड्रेस करना है तो उसके लिए तो उसके लिए नहीं, उसके लिए अब 3 पार्टियां हैं, पसंद करो या ना करो। हिमालय के ग्लेशियर कौन से मुल्क शेयर करते हैं? चीन, पाकिस्तान और इंडिया। अल्लाह। चलो जी, लेट्स सी क्या होगा। एक ब्रेक। वेलकम बैक। नो सब अरे भाई 1 मिनट ठहर जाए, छोड़े छोड़े, अब ट्रम्प गया, बस जितना होना था बोल दिया, काफी बोल दिया। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा मसला ये है, फखर का खेल मेरे साथ है, जो बेचारा जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, मैं जब भी बुलाता हूँ ये रोता रहा, चिल्लाता रहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इलाकों में बहुत बुरा हाल है। आज भी DI खान से कुछ वाक़यात हुए हैं, कुछ लोग अगवा हुए हैं। उससे पहले आपको याद होगा मैंने आपको एक मरतबा बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान के एक इंतहाई करीबी अजीज को आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले अगवा करने की कोशिश हुई थी। अब लेकिन पहले उनके सगे भाई ने सेनेट में, मौलाना अताउर रहमान ने, और उसके बाद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खड़े होकर कौमी असेंबली में ये कहा कि उनके अपने फर्जंद, उनके बेटे जो असद से छोटे हैं, असद, उसको भी अगवा करने की कोशिश हुई। सबसे पहले आप फखर ये बता दें, बहुत शुक्रिया यार, आप जब भी हमें, आपको हम सहमत देते हैं, आप हमें ज्वाइन करते हो, ये बताओ कि आज DI खान में क्या वाक़या हुआ? जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि हमने खुसूसन कई महीने, लगभग साल भर कबल, हमने साउथ सदर्न डिस्ट्रिक्ट में, जिनमें डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, बन्नू और करक, कोहाट समेत नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान आते हैं, और इस वबाल को हम देख रहे थे बढ़ता हुआ, और हम इसको मुसलसल रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। लेकिन बीच में जाहिर बात है, जब इसराइल और ईरान की वॉर हमारी सरहदों तक पहुंच गई तो फिर आप उस तरफ चले गए। लेकिन गिला यह है कि फिर जब दीगर चैनल आ गए तो आपको वापस जो अपनी रीजन है उनकी तरफ रिफोकस करना था। बहरहाल आज से ही फिर इब्तिदा होती है। डेरा इस्माइल खान ने आज जो 3 एहलकार थे, सरकारी जो मुलाजिमीन थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उनको घर जाते हुए वो अगवा किया गया। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 साल में अमूमन और फिर 3 महीने से बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, टांक, बन्नू, यहाँ पे सरकारी मुलाजिमीन को, जहाँ तक के IFC के और आर्म फोर्सेस के नौजवानों को यार, लेकिन फखर मेरी एक बात सुनना, मेरी एक इल्तिजा सुनो मेरे प्यारे भाई। DI खान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और अली अमीन गंडापुर साहब का, वैसे गवर्नर साहब का भी आबाई शहर है, और वो बहुत बाख्तियार चीफ मिनिस्टर इसलिए भी हैं कि एक तो उनके पास बेपनाह मेजॉरिटी है, दूसरा ये कि वो हुक्म के बावजूद खान साहब से नहीं मिलते हैं। वैसे अब वो आज सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। क्या उन्हें अपने शहर की जो है वहाँ पे अमन ओ अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में भी कोई फिक्र नहीं है? कतई नहीं। दूसरे साहब, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आज आपने भी देखा होगा जो मेजर मुईज शहीद थे, उनकी नमाज जनाजा में
पूरी कौम की जो पर्सनैलिटीज थी, डिफेंस के भी, पॉलिटिशियंस भी, वो शरीक थे। और वो उनकी वैसे भी शहादत तारीखी की ही शख्सियत ये थे, क्योंकि jurisdiction उन्होंने में- अभी नंदन को गिरफ्तार किया था, तो जाहिर है वो तो वैसे ही उनका। उनकी शहादत भी गुज़िश्ता रोज सदर्न डिस्ट्रिक्ट यानी जनूबी वजीरिस्तान सरारोगा के इलाके में अस्करियत पसंदों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने जानी शहादत नोश किया। लेकिन उससे लगता है कि किस हद तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट या अल-यमीन गंडापुर इस जंग की ओनरशिप ले रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि उसी एक मिनट यार, सॉरी इफ आई डोंट गेट इट रॉन्ग, आप क्या ये सजेस्ट कर रहे हो, आई एम सॉरी प्लीज गेट इट वेरी क्लियर, कि अली अमीन गंडापुर साहब ने उस नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की, आप ये फरमा रहे हैं? मुझे नजर नहीं आया। नहीं गए, मुझे नहीं क्योंकि गए, नहीं गए, वो नहीं गए, क्योंकि वो चकवाल में था, हमारे चकवाल में इमरान खान के बजट नहीं गए। के हवाले से और माइनस इमरान खान, आज की हेडलाइंस ये थी। ऐसे में मेरे ख्याल में ये भी कौम का एक बहादुर सपूत था जिसने जाम शहादत नोश किया। हमें कहा चकवाल और कहाँ पे जनूबी वजीरिस्तान की ये जो घाटियां हैं वहां पर उन्होंने, और इससे खबर आपने देखा होगा कि किस तरीके से इसी इलाके में जब शरपसंद आ रहे थे और हम हिंदुस्तान के खिलाफ बरतरे पैकार थे और 70-80 के करीब जो अस्करियत पसंद थे मारे गए, वो सक्सेसफुल ऑपरेशन था। लेकिन यहाँ पर भी कई अस्करियत पसंद मारे गए और हमारी तरफ से इतना बड़ा जो सानिया हुआ है उस पर ना तो असेंबली में बात हुई, ना ही हमने कोई उनके हवाले से बयान तक, स्टेटमेंट तक हमने नहीं सुना। गुज़िश्ता 48 घंटे में हमें जो स्टेटमेंट नजर आई वो अडियाला के केडी के हवाले से थी कि माइनस हो गए हैं, नहीं हुए हैं, और अली अमीन ये कह रहे हैं कि इमरान खान ही इसकी पार्टी का फेस है, उसी के मुताबिक फैसले होंगे। तो एक नॉन इश्यूज के ऊपर हम जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट में, आप ये सोचिए जहां पर मैं बैठा हूं, आपने भी जो ट्राइबल एरिया के वॉर थे उसको कवर किया, बल्कि यहाँ मर्दान से बलाकंड ऑपरेशन के जो IDPs थे, हम तो जाते ही आपके सोचा था कि एक दिन इस शहर में ड्रोन होगा? मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं सोचा था। तो आप, मुझे नहीं लगता आपने सोचा होगा कि जिस शहर में आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, अच्छा भला अर्बनाइज शहर है, सूबे का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ ड्रोन होंगे। इसी तरीके से जो पुलिस स्टेशन पर हमले, आप एक मिनट दोबारा यार, आप तो मुझे परेशान किए चले जा रहे हो। आप ये बयान कर रहे हो कि मर्दान शहर में शर पसंदों ने ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। नहीं, इससे कबल जो ड्रोन इस्तेमाल हुआ था मैं उसकी तरफ, क्योंकि उसमें अच्छा खासा जो कोलेटरल डैमेजेस हुए थे काटलन के इलाके में, हाँ, वहां पर वो इस्तेमाल हुए। अच्छा, इसके साथ साथ इस बार इस जंग में, क्योंकि आपने इशारा कर दिया, बनी में, दौरा इस्माइल खान में, टांक में, कबायली इलाकों में अस्करियत पसंदों के हाथों इंडियन मेड ड्रोन्स हैं जिनको वो उड़ाते हैं। और ये टेक्नोलॉजी जाहिर बात है जो नेटो ट्रूप्स चली गई, उनके हाथों में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि वो ड्रोन के जरिए तो पहले सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब अस्करियत पसंदों के पास भी ड्रोन्स की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, जिसके जरिए वो पुलिस स्टेशन को निशाना बना रहे हैं, जिसके जरिए वो स्कूलों को निशाना बना रहे हैं। फखर भाई, ये इस कदर अलार्मिंग सिचुएशन है, बना रहे हैं। इस कदर अलार्मिंग सिचुएशन है। आप तो शायद पिछले 1 साल से बोले चले जा रहे हैं यहाँ बैठ के, क्या कोई इस पे चीफ मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने, हुकूमत ने कोई ऐसी कमेटी बनाई हो या कोई मीटिंग बुलाई हो, खास तौर पे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, कि उन डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी को लेकर काम किया जाए, पुलिस को स्ट्रेंथन किया हो? कोई हुकूमती इकदाम नजर आया आपको? मुकम्मल तौर पर पैसे, यानी डिफेंसिव भी नहीं, पैसे हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से मुख्तलिफ जो मिनरल एंड माइंस के जो माइंस है उनके ठेकेदार अस्करियत पसंदों को बाकायदा भत्ता देते हैं। ये खुलेआम बात है, जो एक जमाने में बहुत पहले अगवा बराए तावान से वसूल होता था, वो आजकल खुलेआम जो माइंस हैं उनके ठेकेदार से या जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी ये लोग भत्ता वसूल करते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। सिर्फ इस वजह से कि जो अस्करियत पसंद हैं उनके साथ अगर ये बराह रास्त कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं तो ये जिस तरह पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जाता रहा, अब ये कहते हैं कि ये फौज का काम है और पुलिस का काम है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसकी ये ऑनरशिप करते हैं, डायरेक्ट ये इदारों पर डाल देते हैं। फखर भाई, ये अस्करियत पसंद बार बार आप कह रहे हैं, ये कोई खास ग्रुप हैं लाइक कालदम TTP या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, या कुछ और इंडिविजुअल भी इसमें अपने तौर पे इकट्ठे होकर ये एक्टिविटीज कर रहे हैं? देखिए, जो अगस्त 2021 के बाद अदनान बहुत सारी चीजें बदल गई हैं।
पहले हम वन अम्ब्रेला टीटीपी के नीचे ये तंजीमें देखते थे, लेकिन अब इनमें से ही कुछ प्रॉक्सी तंजीमें आ गई हैं। ऐसी भी तंजीमें हैं जो कार्रवाई कर लेती है, टीटीपी उससे डिनाई कर लेती है, लेकिन उसी टीटीपी का नेटवर्क इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ वाकयात ऐसे हुए हैं, तो इट मीन्स कि बॉर्डर के उस पार ऐसे अनासर है जो फंडिंग के जरिए मतलूबा अहदाफ के लिए इसी नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। ये खतरनाक बात है कि जो रेंट आउट करते हैं, और ये काम आपने नुसरत साहब ने उसका जाहिरी बात है बेहतर पर बात करेंगे। जब जहाज अफगान जहाज खत्म हुआ, किस तरीके से दड़ेबंदियां शुरू हुई, किस तरीके से उसके अंदर फिर फूट पड़ने लगी, और वही जो जिहादी दड़े थे एक दूसरे के खिलाफ सफेहारा हो गए, उसी में से ही फिर क्रिमिनल गैंग्स भी उसमें फिर शामिल हो गए। वेरी राइट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी वेरी अलार्मिंग इससे पहले के हालात मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा ख्याल है हुकूमत हमें सूबाई हो वफाकी, उसको इस पर सॉलिड इकदाम करने होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन।